MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کے طور پر سب سے بڑا چیلنج جو دیا گیا وہ اللہ کی کتاب تھی۔ اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے کا چیلنج جو اس وقت بھی مکمل کوئی نہیں کر پائے، قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ اگر میں رسول نہیں ہوں اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم اس جیسی کتاب لاؤ۔ یہی اصل طور پر دلیل قرار پائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہی کتاب اللہ ہے،
تو کل ایمان کا مغز اور کل اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی کی وحی پر مبنی ہو گیا، اور وحی الہی میں جو پیغام ہم تک پہنچا وہ پیغام تھا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص نکالتا ہے، کوئی شک کا اظہار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت نہیں ہوئی، یا اترنے میں مجھے شک ہے، یا اتارے جانے میں مجھے شک ہے، کہ علل اجماع پکا کافر ہے، علل اجماع پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، نہ ایمان اس کے دل میں ہے، نہ اسلام اس کے دل میں، کیونکہ یہ دراصل سب سے اہم ترین بنیاد ہے وحی، اور وحی میں سب سے اہم ترین ایمان کا جز ہے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانو۔ اس میں اگر شک ہوا تو سب سے پہلے رب العالمین نے اس شک کو چیلنج کے ذریعے پورا کیا۔ کہیں فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس سے پہلے جو آیتیں آئی تھی، کہیں فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ دیکھو اس جیسا کوئی کتاب، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، رسول نے نعوذ باللہ اس کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، تو تم بھی اس کو بنا کے دکھاؤ نا۔ کن سے کہا گیا؟ ان سے کہا گیا جو زبان دانی میں اپنے نصاب کے، اپنے نسب کے، اپنے حسب کے، اپنے خاندان کے اعتبار سے پوری دنیا کو کہتے تھے کہ یہ عجم ہیں، گونگے ہیں، ہم صرف بات کرنے والے ہیں، سب گونگے۔ اس واسطے ہی عرب کہا گیا، ہم کو عجم کہا گیا۔ عرب کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان سب کو عجم کہتے ہیں، اور عربی میں عجم کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ گونگا، جسے ہم عام الفاظ میں، عام اردو میں مکہ بولتے ہیں، جسے بولنا نہیں آتا۔ تو عربوں نے اپنی زبان دانی کے اعتبار سے کہا کہ اصل بات کرنے والا کوئی دنیا میں ہے تو اگر زبان دانی کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس ہے۔ بقیہ دنیا میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں وہ تو گونگے ہیں، ان کو بات ہی نہیں آتی، زبان ہی نہیں آتی۔ اسی واسطے وہ اشعار اور ان کی زبان دانی پہ اتنا ناز ہوا کرتا تھا کہ جو سالانہ ان کا مشاعرہ ہوتا تھا، اس مشاعرے میں سب سے بڑا شاعر قرار دیا جاتا تھا، اس کے کلام کو کعبۃ اللہ پہ لٹکاتے تھے، اور تمام شعراء و ادبا اسے باقاعدہ طور پر کرسی پہ بٹھا کے سجدہ کرتے تھے۔ گویا کہ یہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم سب کے سب سرنڈر ہو گئے ہیں، کہ تم آج کے اس سال کے سب سے بڑے زباندان ہو، سب سے بڑے شاعر ہو۔ تو زبان کا اتنا ترہ تھا، زبان کے لحاظ سے وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا اونچا خیال کرتے تھے کہ بقیہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو عجم کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اسی کیفیت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ زبان میں تم سب سے بڑے ہو، سب سے بہترین بات کرنے والے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ یہ اللہ کا کلام بول کے اللہ کے رسول جو پیش کر رہے ہیں اس کو تم بنا کے دکھاؤ اگر یہ انسان کا کلام ہے۔ تو پہلے جو چیلنج ہوا وہ کیا تھا؟ اس جیسا ایک کلام بناؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کل قرآن بنا کے لاؤ۔ کل قرآن تو بہت دور کی بات، چیلنج جب مکمل نہیں کر پائے تو اللہ نے اس میں اور کم کر دیا، فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کر سکے تو فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ اللہ نے جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اگر اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، ایک سورت۔ سورہ عصر سب سے چھوٹی سورت، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، اس کو بھی چیلنج دیا گیا، اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو اس کو اس جیسی 3 آیتوں والی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ اور یہ ایک مرتبہ چیلنج نہیں ہوا، 2 مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ 23 سالہ دور میں بار بار ہوتا رہا۔ اگر تمہارے پاس یہ ناقابل قبول ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اس چیلنج کو مانو اور اس جیسا کلام لے آؤ۔
لیکن سب کے سب گھٹنے ٹیک دیے۔ آخر میں اللہ نے ہی فیصلہ سنایا، فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اس کلام کو نہیں لا سکے، ماضی میں بھی نہیں لایا، حال میں بھی نہیں لایا، مستقبل میں قیامت تک بھی نہیں لا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان، جن کو تم پوچھتے ہو وہ بت بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اور سورہ اسراء میں فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تم تمام کے تمام مل جاؤ، آدم سے لے کر آخری انسان تک اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب کے سب مل جاؤ۔ ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا کلام بنا کے لاؤ، لا یأتون بمثلہ، یہ نہیں لا سکتے تم، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تم ایک دوسرے پر کتنے ہی مددگار کیوں نہ بن جاؤ، تم اس قرآن کو نہیں لا سکتے، نہیں لاؤ گے، قیامت تک کوئی لانے کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ تو رب نے فرمایا کہ جب تم مان لیتے ہو کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، تو یہ بات لا محالہ ماننی پڑتی ہے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو رب نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ تو اس اتارے جانے پر بھی تمہیں شک ہے تو یاد رکھو اس شک کو بھی کہیں تمہارے اندر دخل دینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم نے اس کا ایسا نظام بنا دیا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کے اندر سے باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کو حفاظت میں ایسا پکا کر دیا ہے کہ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، آسمانوں سے لے کر عرش الہی سے لے کر پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر نزول ہونے کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر تک ہم نے ایسے حفاظت کا سامان کر دیا ہے کہ خود جن پکار اٹھے، جن پکار اٹھے۔ کیوں؟ وہ جن ایسے ہیں نا جی کہ وہ ملائے اعلیٰ تک بھی پہنچتے تھے پہلے، ان کی تو کیا ہے، کبھی کبھی آسمانوں کے کنارے تک پہنچ جاتے تھے، کبھی کبھی کہ ملائے اعلیٰ تک کبھی پہنچتے تھے، کبھی کیا ہے آسمانوں تک پہنچتے تھے، کبھی غیب کی باتیں سن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو نازل کرنے کا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سخت انتظام کیا آسمانوں میں کہ یہ لوگ پر بھی نہیں مار سکتے تھے۔ خود جنات کی زبان سورہ جن کے اندر یہ آیت ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا، جیسے پہلے جاتے تھے ویسے ہی جانے کے لیے، تو جن خود کہتے ہیں لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشبہا، جیسے ہی ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا آسمان اور پورے کنارے شدید طور پر سخت کر دیے گئے ہیں اور وہاں پر سپاہی لگا دیے گئے ہیں، نگران مقرر کر دیے گئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بتا رہا ہے صافات کے ذریعے کہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى فيقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کے اندر کیا کیا؟ تاروں سے مزین کیا، تاروں سے مزین کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ آسمان دنیا کے لیے ہی تارے ہیں، اوپر کا جو آسمان ہے دوسرا یا تیسرا یا چوتھا یا پانچواں یا چھٹا یا ساتواں، وہاں تارے نہیں ہیں، وہاں تارے نہیں ہیں، تارے صرف آسمان دنیا کو اللہ نے دیے۔ فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کو ہم نے تاروں سے مزین کیا، بزینت الکواکب، وہ خوبصورت ترین دکھنے کے لیے میں نے ان تاروں کو لگایا ہے۔
کہ یہ بڑا خوبصورت آسمان دکھتا ہے. آپ ذرا تصور کریں اندھیری رات ہو اور آسمان پہ کوئی تارا بھی نہ ہو کہ انسان دیکھنے سے ڈر جائے گا, آسمان کو دیکھنے سے ڈر جائے گا, اتنی ہیبت تاری ہوتی ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ آسمان کے اوپر جو تارے ہیں, ان تاروں کو میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے, خوبصورت کرنے کے لیے ان کو بنایا. ایک وجہ تو یہ ہے ان تاروں کی, جو تارے تم دیکھتے ہو, بزینت الکواکب. اسی واسطے انسان چاہتا ہے کہ اپنے بیڈ روم میں بھی کبھی کبھی کیا ہے, تارے لگا کے, ریڈیم کے تارے لگا کے, وہ ملتے ہیں نا جی, ہاں فرسٹ نائٹ گزارتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کے لیے سامنے سے وہ تارے لگا لیتا ہے کمرے میں. کیا کہ ذرا آسمان کے نیچے پڑے جیسا معلوم ہونا کرتے, ویسے ذرا اچھا لگنا کرتے. ہاں ڈیکوریشن میں بھی وہ وہی ماحول تیار کرتا ہے جو رب اسے آزاد میں دیتا ہے, تو اس کی خوبصورت ہی ہے. خوبصورت بنانے کے لیے وہ بھی ایسے بناوٹی طور پر سجاتا ہے. تو رب کہتا ہے کہ ہم بھی اس زینت کے لیے تمہارے لیے یہ تارے بنائے, لیکن یہی ایک وجہ نہیں ہے تاروں کی, بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تاروں کے ذریعے شیطان جو ملائے اعلیٰ کی باتیں سنتے ہیں, ان کو مار بھگانے کے لیے ہم نے یہ تارے رکھے ہیں. من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلی. ملائے اعلیٰ کی, فرشتوں کی جو آسمانوں میں ہیں, ان کی باتیں سننے کی یہ کوشش کرتے ہیں جنات. يسمعون الى الملأ الاعلی فيقذفون من كل جانب, کہ وہ ہر جانب سے وہاں سے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پھینکا جاتا ہے. کیا دحورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب. شہاب ثاقب ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس جن کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تارا گرتے دیکھا. تارا گرتے نہیں ہے, وہ شہاب ثاقب ہے جو جنات سننے کی کوشش کرتے ہیں ملائے اعلیٰ کی باتیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انتظام کیا ہے کہ شہاب ثاقب ان کے پیچھے جائے, اور وہ دہکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے یہ جنات کو دراصل کیا کر دیا گیا, پروٹیکٹ کر دیا گیا کہ اوپر سے جو خبریں آتی ہیں ان میں سے یہ چرا نہ لیں, ان میں کوئی سن نہ لے. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے اس معاملے میں ان کی چھوٹ تھی کہ اوپر کی باتیں سن لیں, لیکن جب وحی کا زمانہ آیا تو اللہ نے پورا پروٹیکشن کر دیا, جس کو خود جنات کہتے ہیں کہ لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشبہا, کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو پورا آسمان نگران پایا, ہر جگہ نگرانی ہو رہی ہے, کہیں ہم نہ جگہ نہیں ملی, اور ہم واپس آ گئے اور ہمیں کیا ہے, شہاب ثاقب پھینکا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول یہ کاہن وغیرہ جو خبریں دے دیتے ہیں کبھی کبھی, اور یہ مشائخ کے نام پہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے دکانیں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو چکما دیتے ہیں, ان کی کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے نا, اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی باتیں کبھی کبھی صحیح کیوں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ جنات, یہ شیطان جب سننے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی جن یہ شہاب ثاقب سے بچ جاتا ہے, آدھی بادی کوئی بات سن لیتا ہے, تو وہ اپنے طور پر جو انسان نما شیطان یہاں پر ہیں ان کو اطلاع دیتا ہے, اور یہ 10 قسم کے مرچ مسالہ لگا کر یہ بیان کر دیتا ہے, اور یہ واقعہ صحیح ہو جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو غیب دانی ہے, حالانکہ دراصل یہ اسی جن کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے جو شہاب ثاقب سے بچ کے یہاں پر اس کے مشائخ کے پاس یا اس کے ذمہ دار کے پاس آ کے وہ کہتا ہے. تو یہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت بالکل بھی ممکن نہیں تھا. اللہ نے پورا آسمان حفاظت کا اور پوری زمین کے اندر حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی تھی, تو اس کے اتارے جانے میں اور اس کے حرف حرف کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ پورا کا پورا مکمل ترین کافر, پکا کافر ہے. یہ میں اس واسطے تمہید باندھا, جو لوگ اخبارات پہ نظر رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہی ہیں, لیکن جو نہیں رکھتے ہیں ان کے واسطے بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو نسیم رضوی جو ہے شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین رہا ہے, وسیم رضوی,
اس نے پیٹیشن داخل کیا تھا سپریم کورٹ میں، قرآن کے 26 آیات کو نکال دیا جائے۔ کیوں نکال دیا جائے؟ اس واسطے نکال دیا جائے کہ یہاں پر یہ دہشت گردی کو ابھارتا ہے قرآن، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر کے دور مبارک میں یہ لوگ ان آیتوں کو ایڈ کر لیے، یہ قرآن میں نہیں تھے۔ اس پیٹیشن کے بعد پورے عالم اسلام میں جو غصہ پھوٹا، جو کچھ کارروائیاں ہوئی، وہ تو آپ کے سامنے ہوگا جو اخبارات پڑھتے ہیں۔ لکھنؤ کا رہنے والا ہے، بدبخت شیعہ ہے، اور شیعہ بھی اس سے نفرت ہی کر رہے ہیں۔ آج ان کے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ طور پر بیان دیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور وسیم رضوی نے جو کہا وہ بالکل غلط ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اس کا اثر جو پڑا وہ اثر ہے عام انسان پر، خواہ وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ مسلمان تو بحیثیت عقیدہ کے مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی حفاظت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، زیر زبر تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ نزول میں دراصل کوئی نقص تھا، یا نزول کے بعد حفاظت میں کوئی نقص تھا، یا ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے میں تبدیل ہو گیا، یا کوئی چیز اس میں بڑھا دی گئی، یا کوئی چیز کوئی کم کر دی گئی، تو اللہ کی قسم اجماع امت کے لحاظ سے وہ کافر ہے۔ لیکن جب بات آ ہی گئی 26 آیات کو اس بدبخت نے کہا کہ یہ دراصل قرآن سے نکال دینا چاہیے، اور یہ کاز اس واسطے کہ قرآن کے اندر یہ ایڈ کر لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآنی آیات دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، تو آج ہم پر ضروری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کو متنبہ کریں، ہم بتلائیں کہ آج بھی وہی معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہودیوں نے کیا، نصرانیوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، دشمنان اسلام نے کیا، کہ قرآن کو مشکوک بناؤ، قرآن کو پڑھنے سے روکو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ، تم آوازیں بلند کرو، اس واسطے کہ یہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں، قرآن پر کیا ہے تم غالب آ جاؤ۔ اور قرآن کا انکار کرنے والے مشرکین جتنے تھے، وہی معاملہ 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ ابو لہب جیسے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہی وسیم رضوی بھی ہے، ابو جہل جیسے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہی وسیم رضوی بھی ہے، اور اس عقیدے کے ماننے والے ہر فرد یہی شیطانی کنبے کے، یہی شیطانی گروہ کے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت پہ داغ لگایا۔ جو داغ لگایا گیا ہے، یہ وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی واسطے میں نے عنوان باندھا تھا موجودہ حالات میں قرآن کی حفاظت کیسے، تو اس کے تناظر میں نے پہلے بتایا کہ اتارے جانے کے اعتبار سے اللہ نے سخت ترین انتظام کس طرح کیا تھا۔ جب اتر رہا تھا اس وقت کا انتظام کس طرح ملائے اعلیٰ میں ہوا تھا، اور جب اتارا گیا تھا جبرائیل امین کے ذریعے، وہ لانے والے فرشتے کو کیوں امین کا لقب ملا؟ اسی واسطے ملا کہ اللہ کے پاس سے لینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچانے کے درمیان جو وقفہ تھا، اس وقفے میں جبرائیل نے ایک حرکت، ایک زیر، ایک زبر بھی رد و بدل نہیں کیا تھا۔ اسی واسطے حضرت جبرائیل کو روح الامین کا لقب ملا، الامین کا لقب ملا۔ فرمایا نزل به الروح الامین، اے اللہ کے رسول آپ پر قرآن لے کے اترتے ہیں تو روح الامین اترتے ہیں، علی قلبک، کہاں اس کا القاء کرتے ہیں، کہاں اس کو اتارتے ہیں، کہاں اس کو دیتے ہیں، علی قلبک، دل کے اندر اتارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زبان میں اتارتے ہیں، نا 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 نا،
ڈائریکٹ دل میں اتارتے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور بلسان عربی مبین، کہ یہ کس میں نازل ہوا؟ فصیح ترین عربی زبان کے اندر، بلسان عربی مبین۔ قرآن اپنا ہر طرح کا تعارف پیش کرتا ہے جو آج کے لحاظ سے کوئی آسمانی کتاب نہیں پیش کر سکتی۔ تورات کس زبان میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کون سے علاقے میں نازل ہوئی؟ زبور کہاں نازل ہوئی، کس زبان میں نازل ہوئی، کس علاقے میں نازل ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح ہندوؤں کے وید ہیں، اپنشد ہیں، اسی طرح دوسری کتابیں مذہبی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آسمانی کتاب یا کوئی مذہبی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی اسی کتاب کے اندر سے اس کتاب کا تعارف پیش کر دیا جائے کہ وہ کتاب کیا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب کے اندر اپنا پورا تعارف کرتی ہے کہ قرآن سے پوچھو کہاں نازل ہوا تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، مکے کے اندر نازل ہوا۔ آپ ان سے پوچھو کس کے ذریعے سے نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ نزل به الروح الامین۔ آپ قرآن سے پوچھو کس زبان میں نازل ہوا تو کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ آپ اس سے پوچھو کس مہینے میں نازل ہوا تو کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ آپ اس سے پوچھو کس رات میں نازل ہوا تو کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ آپ اس سے پوچھو کہ قرآن کا نام کیا ہے، اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ آپ اس سے پوچھو اس کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے تو اللہ کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تو وحی جیسے ہی پڑھتے، وحی جیسے ہی نازل ہوتی، اللہ کے رسول بھول جانے کے ڈر سے زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے، زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے آیت اتاری قیامت کی، قیامت تک کے لیے بھی وہ آیت محفوظ ہو گئی قرآن کے اندر۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے اللہ کے رسول جب جبرائیل آپ پہ قرآن لے کے نازل ہو اور پڑھ کے آپ کے قلب پہ نازل کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اپنی زبان سے نہ پڑھیے، اپنی زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم بھول ہی نہیں سکتے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس واسطے جلدی جلدی مت پڑھیے۔ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، لتعجل به، جلدی مت کیجئے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، مجھ پر ذمہ داری ہے اس کو اتارنا بھی، اس کو جمع کرنا بھی، اس کا بیان کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ کس کی؟ رب کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم قرآن میں کہتے ہو کہ بعد میں تغیر ہو گیا، ابو بکر نے کچھ کر دیا نعوذ باللہ، عمر نے کچھ کر دیا نعوذ باللہ، تو اللہ کی قسم تم قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تہمت باندھتے ہو۔ جو اللہ پر تہمت باندھے گا، جو اللہ پر افترا باندھے گا، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جانے والا ظالم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑنے والا ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے مت، آپ صرف سنیے۔ کیوں؟ آپ کے قلب میں اتار دینا اور آپ کے قلب میں محفوظ کر دینا اور قیامت تک کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تمہاری نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، جب جبرائیل پڑھ دے قرآن فاتبع قرآنہ، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا، آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر مجھ پر ہی ذمہ داری ہے، اس قرآن کی تشریح اور بیان کرنے کی بھی ذمہ داری میری ہے، خالی اتارنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اتار کر حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔
پھر اس ذمہ داری کے ساتھ اس کے معنی اور تشریح بیان کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اسی واسطے حجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم ہی اتارے ہیں۔ قرآن، یہاں پر ذکر، الذکر القرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ حفاظت قیامت تک ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے رب کو فنا نہیں، رب کے کلام کو فنا نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، یہ رب کی صفت ہے۔ اسی واسطے قیامت قائم ہوگی، دنیا نیست و نابود ہوگی تو کیا قرآن مٹ جائے گا؟ نا نا نا، اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، پیپر رہ جائیں گے، مصحف رہ جائیں گے، الفاظ کو اللہ اپنی طرف پھر اٹھا لے گا۔ کیوں؟ رب کو فنا نہیں تو رب کے کلام کو فنا نہیں۔ رب کا کلام جب نازل ہوا اس وقت سے لے کر قیامت دن اٹھائے جانے تک رب ہی کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ بدبخت وسیم رضوی کیا کر سکتا ہے چیخنے کے علاوہ؟ بھوکتے کتے کاٹتے نہیں ہیں، یہی طرح بھوکنے والا یہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے اللہ اور اس کے اوپر افطرا باندھنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، جبرائیل نے دراصل تبدیل کر دیا، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا اچھا جبرائیل تمہارا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، جبرائیل کو جو دشمن کہتا ہے ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ یہی شیعہ کا بھی عقیدہ ہے، بدبخت کہتے ہیں جبرائیل سے ہمیں دشمنی ہے، کہ کیونکہ علی پر نازل کرنے کا حکم ہوا اور جبرائیل نے بدل کے اللہ کے رسول پہ نازل کر دیا۔ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل سے جو نفرت رکھتا ہے رب اس سے نفرت رکھتا ہے، اور رب ایسے نفرت رکھتا ہے تو وہ ایسے کافروں کو اللہ جہنم کی آگ میں بھر دے گا۔ تو مسلمانوں آج ذمہ داری اور آگے بڑھ گئی، اور حساس ہو گئی ہے، اور نازک ہو گئی ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن لگاؤ، قرآن لگاؤ، خود بھی حفاظت کرو، خود بھی پڑھو، خود بھی سمجھو۔ یاد رکھو رب نے اس کو حفاظت کی ذمہ داری لیا، لیکن ذمہ داری کو پورا کیسے کیا؟ اس کی ذمہ داری کو پورا کیا تو دلوں کو استعمال کیا۔ رب نے دل کو استعمال کیا، پیپر کو استعمال نہیں کیا، کتابت کو استعمال نہیں کیا۔ اگر کتابت کو استعمال ہونا تھا تو کعبۃ اللہ پہ قرآن لکھا ہوا اتار دینا کافی تھا۔ اگر تورات کا معاملہ ہوتا تو اللہ نے تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات نازل کی۔ ہاں، تختیوں پر لکھی ہوئی تورات تھی، رد و بدل کر دی گئی، تحریف ہو گئی، لیکن قرآن کو اللہ نے لکھی ہوئی نہیں اتارا، سینوں میں اتارا، اور سینے سے سینہ، سینے سے سینہ، صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن اس حفاظت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو استعمال کیا۔ یا رب عظمت قرآن دیکھو، عظمت حفاظ دیکھو، حافظ جو لوگ ہیں ان کی عظمتیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ رب نے وسیلہ لیا، رب نے انتظام کیا تو وہ دلوں کا انتظام کیا، دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھنے کی جگہ بنائی، اور ایسا جو 500-600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اتنا آسان بنا دیا کہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، چھوٹا سا 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ 500 سے اوپر صفحات کی کتاب کو ہو بہو ایک واو، ایک زیر، ایک زبر ادھر ادھر کیے بغیر 1 سال میں، 15 ماہ میں، کئی تو ایسے ہیں جو 6 ماہ میں، کئی تو ایسے ہیں جو 3 ماہ میں، کئی تو ایسے ہیں جو 15 دن میں بھی قرآن کو مکمل یاد کیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے چیلنج کرتا ہوں، اگر قرآن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے، تو 500 نہیں 100 صفحات کی کتاب کو 50 سال لگا کے حفظ کر کے بتا دو اور سنا دو، بغیر کسی لفظ کے رد و بدل کے قیامت تک نہیں ہوگا۔ بتاؤ تورات کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ زبور کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ اپنشد کا کوئی حافظ ہے؟
بتاؤ ان لوگوں کے ویدوں کا کوئی حافظ ہے؟ اچھا یہ تو چھوڑو، بتاؤ سائنسدانوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کتابوں کا کوئی ایک حافظ؟ 100 صفحات کی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہو سکتا حفظ، ہو بہو ایک ایک لفظ نہیں کر سکتا کوئی بندہ، ایک صفحہ نہیں یاد کر سکتا۔ یہ تو 500 سے زیادہ صفحات کی کتاب، اور اللہ اس کو ایسے آسان بنا دیا، چھوٹا سا بچہ 15 دن میں یاد کر لیتا ہے، اگر ذہین ہے 15 مہینے میں یاد کر لے۔ اسی لیے فرمایا سورہ قمر میں 4 مرتبہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، آسان بنا دیا ہے۔ مشکل کیوں بناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بار مشکل ہے، نہیں بھائی آسان ہے، آسان ہے۔ نوجوان آج بھی تہیا کریں 1-2 جز یاد کر لے سکتے ہیں، ہاں 1000 قسم کے گانے یاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا جی؟ ہوتا اگر آپ دل رکھیں، اگر آپ اس کے لیے جد و جہد کریں تو یاد ہو جائے گا۔ قرآن کو اللہ نے آسان کیا اور دلوں کا انتخاب کیا، دلوں میں محفوظ کیا۔ کروڑوں حفاظ ہر زمانے میں رہے، اور آج بھی کروڑوں حفاظ ہیں۔ ہندوستان کے اندر لاکھوں حفاظ ہیں جو ایک آیت کا رد و بدل کیے بغیر آپ کو سنا دیں گے۔ تو اللہ نے اس دل کو استعمال کیا، یہ پیپر کے اندر نہیں۔ جاؤ جاؤ جاؤ، وسیم رضوی جیسے ہزاروں پیدا ہوئے اور ہزاروں گٹر کی نالیوں میں کیا ہے گر کے مر گئے، ہزاروں نے کیا ہے ان لوگوں کو کیڑے کھا دیے، ہزاروں نے کیا ہے ان کے میتوں پہ جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہزاروں آئے ہزاروں گئے، نہ قرآن کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا نہ مٹ سکتا ہے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین لے لے، وہ کون مئی کا لال ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں لڑ سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ تو عظمت ہے، لیکن کیا ہم پر ذمہ داری نہیں بنتی؟ ایسے خطرناک ترین ماحول میں جہاں پر کتاب اللہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں، آپ کیا ہیں اپنے آپ کی زندگی کھاؤ پیو خوش بخوش مست اپنی زندگی میں، کوئی احساس نہیں، کوئی درد-مندی نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی اندر سے کیا ہے پریشانی اضطراب نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج مذہبی کتاب تک آئے، پرسوں ہمارے وجود تک آ گئے NRP اور NCR کے ذریعے، ایسے ہی بڑھتے جائیں گے ہندوستان میں۔ حالانکہ یہ بدبخت حکمراں پارٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکمراں پارٹی خود اس کے اوپر کیس ڈالے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی اس کو، اور خطرناک ترین موت مرے گا جو عبرت بن جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم اس پر خاموشی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی عذاب نازل کرے۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی زبانوں سے، ہم نے کیریکٹر سے، اپنی زندگی سے ثبوت دیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جان دینے والے۔ تہیا کریں میری اولاد میں سے ایک بچہ تو اللہ کے قرآن کا حافظ اور اللہ کے قرآن کی تبلیغ کے لیے وقف کروں گا۔ ابھی سے جن کی شادیاں نہ ہوئی وہ بھی کریں، جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی کریں، شاید اللہ اس برکت سے تمہیں اولاد دے دے۔ لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب نسخہ کیا ہے؟ 5 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا، 10 سال ہو گئی شادی بچہ نہیں ہوا۔ میں خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں، لا اولاد ماں باپ جتنے بھی ہیں ان سب سے بھی درخواست کرتا ہوں نیت کر لیں اگر اللہ بچہ دے تو میں حافظ بناؤں گا یا بناؤں گی تو اللہ اس برکت سے تمہیں اولاد دے دے گا۔ ذمہ داری بنتی ہے۔ جو نہیں پڑھے ہیں 50 سال ہو گئے، کسی کے 60، کسی کے 35، کسی کے 40، اگر مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ اگر اللہ پوچھے قیامت کے دن تجھے میں نے 60 سال دیے، بتا میرے کتاب میرے کلام کو تجھے پڑھنا آتا تھا؟ تب بولیں گے نہیں اللہ بہت بزی تھا، چمڑے کا کاروبار تھا، ادھر سے ادھر جانے آنے، رات میں جا کو شیخ کباب کھانے برابر تھا ٹائم میں، اس کے بعد مجھے ٹائم ہی ملا نہیں۔ بول سکتے ہیں؟ چھٹکارا ملے گا؟ پڑھو، اس قرآن کو پڑھنے کی عظمت جانو۔ کل جنتیوں سے کہا جائے گا اقرا وارتقی،
دیکھو قرآن کو پڑھو، چڑھو کیا جنت کے درجات، ہاں ورتل تلاوت کرو کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا درجہ ہوگا، جتنے چاہے درجے چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں دنیا میں وہ کیا پڑھ کے جنت میں درجات چڑھے گا؟ جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اپنے عمر پہ مت جاؤ۔ کوئی باس کہتے مولوی صاحب اب تو عمر نکل گئی کہاں پڑھیں گے؟ ارے اصحاب رسول اللہ 60 سال میں جب مسلمان ہوتے تھے، 70 سال میں جب مسلمان ہوتے تھے تو قرآن ایسے پڑھتے تھے گویا بچہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں سلمان فارسی مسلمان ہوئے کیا عمر تھی ان کی؟ 60 سال، 60 ایئرس۔ ہاں بڑے بڑے صحابہ جن کی عمریں 50 تھی، 45 تھی، 60 تھی، 70 تھی، قرآن نہیں پڑھے۔ عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے علم کے لیے، سیکھو پڑھو۔ لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، پھر تو اس معاملے میں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔